الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر غمگین، پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ لوگوں نے پوچھا، وہ گستاخی کیا تھی؟ کہنے لگا، ہوا یوں تھا کہ ہمارے ہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہتا تھا۔ لگتا وہ پاگل تھا مگر ہے وہ کوئی عارف اللہ کا ولی۔ اس کا نام زید تھا۔ ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والوں نے رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ میں نے الوداع کہا اور واپس بھیج دیا۔ تھوڑے دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، زید اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تیرے پاس نہ تو زادگار ہے اور نہ ہی کوئی سواری، تو کس طرح حج پر پہنچ سکے گا؟ جا واپس چلا جا۔ وہ نہ مانا۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے جھڑکا دھبکا کہ شاید اس طرح واپس چلا جائے مگر بے سود، لہٰذا میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ نہ ہی راستے میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ کسی نے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ میں اپنے قافلے تک پہنچ گیا اور پھر حج کا سامان کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ جب حج ادا کر چکا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراؤ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے زید کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، زید تم نے حج کر لیا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں نے حج کر لیا ہے۔ پھر میں نے بطور مذاق اس سے پوچھا کہ زید تم نے پروانہ بھی لیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر پوچھنے لگا، کیسا پروانہ؟ میں نے کہا، جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حج کر لیا ہے۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، اس پروانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا، اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جا سکے جہاں وہ فرشتوں کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ جائے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو میں بھی ابھی مکہ جاتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو، پروانہ صرف اور صرف امیروں کو دیا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں دیا جاتا۔ بہرحال یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے بے چین آنکھیں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، زید میرے خیمے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا، میں واپس مکہ گیا اور پھر وہاں سے وہ پروانہ لے کر ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ میں نے اس جیسا نفیس اور خوبصورت کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر سبز رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زید کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ڈر گیا اور خوف سے میرے بدن پر لرزت طاری ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بس جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ زید تو نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا، میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا۔ اس وقت تمام حاجی مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا، لہٰذا میں خانہ کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی
مولانے دنیا کے بادشاہ، تو امیروں کو غریبوں پر فضیلت دیتا ہے، امیروں کو انعامات سے نوازتا ہے اور غریبوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تو نے امیروں کو سب عطا فرما دیا، لیکن آپ نے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا ہے؟ مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، میں بھی حرم کے دروازے سے تب تک ہی باہر نکلوں گا جب تم مجھے پروانہ نجات عطا فرماؤ گے، جس طرح تو نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ پھر میں نے ستے کے ساتھ ٹیک لگایا اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے زید، یہ لو پروانہ نجات لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کعبہ کے سین میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتا دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے وہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ میں زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر زید مجھ سے کہنے لگا، بھائی لو میرا پروانہ بھی اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو، اور جب میں مر جاؤں تو میرا ساتھ دفن نہ دینا۔ میں یہ پروانہ لیا، اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ میں واپس گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور احتیاط سے اس پر مہر بھی لگا دی۔ میں کبھی کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اسے پھر اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران زید فوت ہو گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور بے حرمتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ پھر ایک دن مجھے پروانے کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا، دیکھا تو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور اس میں وہ پروانہ نکالنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پروانہ اس میں موجود نہ تھا۔ اب تو مجھ پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بہرحال جب رات آئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے زید کی زیارت کے لیے کھڑی تھیں، جبکہ زید سر پر تاج سجائے ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے، لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے پروانہ عطا فرمایا تھا، اس نے مجھے اب بھی نہیں بلایا اور مجھے پروانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ میرا پروانہ، یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پروانہ موجود تھا۔